بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات وہ تاجر جس کے پاس علی بابا نے زیتون کا مٹکا بطور امانت رکھا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کے لیے گھر سے نکلا۔ دونوں میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ بیوی نے اپنے خاوند تاجر شکیل سے فرمائش کرتے ہوئے کہا، آج زیتون کھانے کو میرا بہت جی چاہتا ہے۔ عرصہ دراز سے زیتون ہمارے گھر میں ختم ہے۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا، تیری بات سے مجھے یاد آیا کہ میرا دوست علی بابا مکہ جانے سے پہلے زیتون کا ایک مٹکا ہمارے گودام میں رکھ گیا تھا۔ 7 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پتہ نہیں وہ اتنی طویل مدت سے کیوں غائب ہے۔ بیوی نے پوچھا، ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ شکیل کہنے لگا، ایک تاجر کے جس نے اس کے ساتھ حج کیا تھا، اس نے بتایا ہے کہ بابا مصر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا بیتی۔ اللہ نہ کرے، میرا خیال ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ زیتون کا مٹکا میں تجھے لائے دیتا ہوں جو وہ ہمارے گودام میں بطور امانت رکھ گیا تھا۔ اگر زیتون ابھی تک خراب نہیں ہوا تو ہم اسے مزے سے کھاتے ہیں۔ بیوی نے کہا، میں وہ زیتون نہیں کھاؤں گی، بلکہ میں تجھے بھی یہ کہتی ہوں کہ اس زیتون کو ہاتھ نہ لگانا جسے اس نے آپ کے پاس بطور امانت رکھا ہے۔ آپ نے اگر اس میں سے کچھ زیتون لے لیا تو آپ یقیناً خیانت کا ارتکاب کریں گے، اور مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ آپ خیانت کا ارتکاب کریں۔ علی بابا اگر 7 سال سے غائب ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ آپ کو ایک حاجی نے بتایا تھا کہ علی بابا مصر چلا گیا تھا۔ علی بابا کے مصر پہنچ جانے کے بعد پھر کسی نے آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا بیتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تجارت کی غرض سے وہاں سے آگے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا ہو۔ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی کسی نے اس کی موت کی آپ کو اطلاع دی ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کی امانت کو ہرگز ہاتھ بھی نہ لگائیں، بلکہ اس کے واپس آنے تک اس امانت کی حفاظت کریں۔ کیا معلوم کہ وہ کل ہی آ جائے یا پرسوں۔ اگر وہ آ گیا اور آپ نے اس کی امانت میں خیانت کا ارتکاب کیا ہوگا تو اسے کیا جواب دیں گے؟ جب اس کو آپ کی اس غیر شائستہ حرکت کا علم ہوگا تو اس کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی، اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے دوست کی امانت میں خیانت کی ہے تو وہ بھی آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس طرح یہ کتنا بڑا دھبا اور بدنامی کا داغ ہوگا جو آپ کے کردار پر اور آپ کے خاندان کی عزت پر لگ جائے گا۔ اگر آپ نے امانت کو ضائع کر دیا تو اپنے خالق و مالک اللہ کریم کو بھی ناراض کر بیٹھو گے۔ لوگوں میں تم رسوا ہو جاؤ گے، تیری نیک نامی ختم ہو جائے گی اور بدنامی کا دورہ شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایسے منحوس کام کی طرف کبھی قدم نہ بڑھانا۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی اور اس کا زیتون چرا کر لے آئے تو میں یہ حرام قطعاً نہیں کھاؤں گی، اس لیے آپ یہ زیتون لانے کی تکلیف نہ ہی کریں۔ ویسے بھی وہ زیتون اب کھانے کے قابل بھی نہیں رہا ہوگا، اسے ایک جگہ پڑے لمبی مدت گزر چکی ہے۔ ویسے بھی آپ کے گناہ پر مبنی چوری کے ارادہ دیکھ کر میری زیتون کے لیے خواہش اور دلی تمنا ختم ہو گئی ہے۔ آپ ابھی اسی وقت اللہ سے اس شیطانی سوچ پر معافی مانگیں، ورنہ اللہ سے نہ ڈرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تاجر اپنی بیوی کی نصیحت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ اسے محض کسی واعظ اور مولوی کی وعظ و نصیحت اور تقریر سمجھتا رہا۔ اس نے اپنے گودام میں جا کر زیتون کے مٹکے کا منہ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ اپنے گودام میں پہنچا، زیتون کے مٹکے کا ڈھکن اٹھایا، زیتون دیکھا تو وہ واقعی خراب ہو چکا تھا، کھانے کے بالکل قابل نہ تھا، کیونکہ وہ عرصہ دراز سے بند مٹکے میں پڑا گل سڑ گیا تھا۔ تاجر کے دل میں خیال آیا کہ مٹکے کا سارا زیتون دیکھ لیا جائے کہ سب خراب ہو چکا ہے یا اس میں سے کچھ صحیح بھی بچا ہے۔ خاص طور پر نچلے حصے کو ذرا دیکھ لیا جائے کہ وہ بھی مٹکے کی بالائی سطح کے زیتون کی طرح ضائع ہو چکا ہے یا وہ صحیح سالم اور خوش ذائقہ ہی ہے۔ تاجر نے جانچ پڑتال کرنے کی غرض سے مٹکے کو ذرا نیچے کی طرف جھکایا، جس سے زیتون پلیٹ میں گرا، لیکن یہ کیا؟
اس کے ساتھ ہی کھنکتے ہوئے چند دینار بھی پلیٹ میں آن گرے، جن سے کھنکھناہٹ کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔